أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى النبي المكي المدني القرشي الهاشمي سيدنا ونبينا سيد أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صلوات پر محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، عشرہ مجالس کی یہ تیسری مجلس آپ کے سماعت کے حوالے کرنے کا ارادہ ہے کہ ابھی تک جو بھی کجمج بیانی جو مجلسوں میں آپ کے اس گوش پہ گرا نہ گزرے، بس ٹوٹے پھوٹے کچھ اور الفاظ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. اور میں اپنے بچوں سے پھر گزارش کرتا ہوں کہ وہ قلب لشکر میں آئیں، اور داہنی طرف میمنہ میسرہ یہ ہمارے بزرگوں کے لیے ہے، جوانوں کے لیے قلب لشکر ہی بہتر ہے. جاکہ تو بھی کرار کو ماننے والے ہیں تو آپ کو کرار ہونا چاہیے، آگے بڑھ بڑھ کر رہنا چاہیے. بس حملہ کرنے کی بات نہیں کر سکتا کہ معلوم پڑا یہیں پہ جدال شروع ہو جائے گا. اور زمانہ ایسا گزرا کہ اس طریقے سے جنگ و جدال کی بات کی گئی. اب ہمارے بیچارے مومنین اب تو جنگ کا میدان تو ہے نہیں کہ وہ جنگ کرنے کہیں جاتے، کہ آپس میں ہی جنگ کرنا شروع کر دیا. ایک دور ایسا گزرا کہ صرف تلوار چلانا کیسے ہے، تلوار کیسے چلائی جاتی ہے، اور واقعی وہ معجزہ ہے، وہ ہونا بھی چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تلوار غیروں کے لیے چلائی جائے، اپنے لیے نہیں. جنگ و جدال سن کے آپس میں ہی جھگڑا، آپس میں لڑائی. مولا کائنات نے تلوار اٹھائی تو بہت مجبوری میں اٹھائی، ورنہ مولا کائنات کی جو شکل ہے، جو صورت ہے، وہ تلوار سے نہیں پہچانی جاتی، اخلاق سے پہچانی جاتی ہے، رات بھر عبادت کرنے سے پہچانی جاتی ہے. اب وہ دیکھا مولا کا نام آ گیا تو بڑی تلوار لے کے گھوم رہے گا، میں مولا کائنات کا ماننے والا ہوں. یہ دشمن کی سیاست ہے کہ اسلام کو تلوار کے ساتھ جوڑا جائے، تلوار کے ساتھ اس کو متصف کیا جائے، جبکہ اسلام اخلاق سے پیدا ہے. ورنہ اگر تلوار سے پھیلتا تو جس نے پھیلایا ہے وہ سب سے پہلے تلوار اٹھاتا. پوری تاریخ گواہ ہے کہ رسول اکرم نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی، اور تلوار اٹھایا تو ایک موقع ایسا ہے جہاں پہ حضور نے صرف تلوار پکڑا ہے، تلوار کو ہاتھ میں لیا ہے، جب جناب ابو طالب اس دنیا سے چلے گئے اور جناب خدیجہ جیسی بیوی اس دنیا سے چلی گئی. اب جب کفار نے پریشان کرنا شروع کیا، صرف تلوار کو ہاتھ میں لیا، کفار سمجھ گئے کہ اب ہماری خیر نہیں. پوری تاریخ ایسی ہے، کہیں بھی رسول اکرم تلوار کو ہاتھ سے چھوا تک نہیں ہے. کہ جب بھی اسلام پھیلایا اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اتنی تبلیغ کی، اور کس طریقے سے پتھر مارتے تھے، کس طریقے سے جو ہے تکلیف اذیتیں دیا کرتے تھے، کوڑا کڑکڑ پھینکا کرتے تھے، اور اتنے پتھر مارتے تھے کہ پیر زخمی ہو جاتے تھے، اور خون اتنا نکلتا تھا کہ نالین اس سے بھر جاتی تھی. جو تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ اتنی تکلیف، گر جاتے تھے زمین پر اور کچھ لوگ آ کر اٹھایا کرتے تھے. فیضان گرامی، تو ہمارا کام بہرحال جو
بات آگے نکل گئی۔ تو جنگ کرنا ہے تو یہ جنگ ہمارے لیے نہیں ہے، مجبوری میں جنگ کرنا ہوتی ہے۔ تو لیکن ہمارے حضرات یہ سمجھ گئے کہ جب محرم شروع ہوگا جنگ شروع کر دیں گے، تب باہر سے نہیں اپنے والوں سے لڑا جائے گا پہلے۔ تو یہ باہر والوں کے لیے تھا، لڑائی اپنی شروع ہو گئی۔ تو مولا کائنات کی جو شکل ہے، صورت ہے، وہ اخلاق کے ذریعے سے ہے۔ میں نے کہا بہت ہی مجبوری میں امام نے تلوار اٹھائی ہے، یہ جملہ آپ یاد رکھیے گا۔ امام کی پہچان، اور خود امام اپنے جملے سے کہتے ہیں کہ دیکھو میں کتنی بڑی بڑی جنگیں امام نے فتح کی ہے، کتنا بڑا بڑا مارکا امام نے سر کیا ہے۔ آپ پہلی جنگ سے شروع کریے، جنگ بدر سے شروع کریے، اور آخر جنگ امام کی دیکھتے رہیے کتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں امام نے۔ لیکن کبھی بھی امام نے اپنے فاتح خیبر ہونے کا اور فاتح احد ہونے کا اپنا جو ہے فخر نہیں کیا۔ کبھی امام نے کہا یہ نہیں کہ میں فاتح خندق ہوں، میں فاتح خیبر ہوں، کہیں فخر پہ اس کو استعمال نہیں کیا۔ اور کہیں اگر فخر کی بات کی تو امام نے یہی کہا کہ میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ تو جو فرمایا آپ نے، امام بولتے ہیں ہم اگر تھوڑی سی کہیں جنگ جیت جاتے تھا، ہم لوگ تھے، ہم نے ایسا کر دیا، ہم نہ ہوتے تو ایسا نہ ہوتا۔ امام نے پوری تاریخ میں کہیں یہ نہیں کہا ہے کہ مثلا میں فاتح خیبر ہوں، یہ تو دوسرے کہتے کہ کام ایسا ہے کہ دوسرے کو بولنا پڑتا ہے۔ تو ایک جگہ کفا بھی فخرن، کہ میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے یہی بات کہ تو میرا رب ہے۔ یہ مولا کا جملہ ہے، ورنہ ہم ہوتے تو کتنا گناتے بھائی ہم تو فلاں کام کر چکے۔ تو علی تلوار کا نام نہیں ہے، علی مجسمہ اخلاق ہے۔ ان کے کردار کے ذریعے سے لوگ قریب آئے اسلام۔ وہ آخری مرحلہ تھا جب وہ ہر بات سے ہار گئے، تب وہ جنگ وہ کرتے تھے، دفاع یہ کرتے تھے۔ تو توجہ فرمایا آپ نے۔ تو مولا کائنات کی مثال، اور کل آئمہ جتنے بھی آئے ہیں انہوں نے کبھی تلوار جو اٹھائی ہے کبھی پہلے حملے کے لیے نہیں اٹھائی، جب مجبور ہو گئے تو تلوار اٹھانا پڑا۔ جب سامنے والا یہ کیا نہیں اب یہ بغیر جنگ کے مانیں گے نہیں، تب تلوار اٹھائی گئی، اور نہیں تو ورنہ جو اخلاق پیش کیا عبادت کے ذریعے سے پیش کیا۔ محراب عبادت میں آئے اس طریقے سے کانپتے تھے جیسے کسی سانپ نے ڈس لیا ہو، اس طریقے سے گھبراتے تھے، خدا سے اتنا خوف کھاتے تھے۔ معاذ اللہ خدا کوئی ڈرنے کی چیز نہیں ہے، کیونکہ وہ رب ہے، اس کی عظمت اتنی بڑی ہے کہ ہمارے امام کانپا کرتے تھے۔ تو ان کا چہرہ اس طریقے سے، اور چونکہ موضوع سے متعلق بات ہے میں آپ کے سامنے نقل کرتا چلوں، ہمیں سب کچھ یاد ہے، واقعی ہمارے خوشی کی بات ہے، ہمیں خیبر یاد ہے، ہمیں خندق یاد ہے، ہمیں سب یاد ہے، اور یاد ہونا بھی چاہیے۔ ایک شیعہ کی علامت یہ ہے کہ علی کے جتنے کارنامے ہوں اسے یاد ہونا چاہیے۔ اگر وہ علی کا پیروکار بننا چاہتا ہے، آئمہ کا پیروکار بننا چاہتا ہے، تو ضروری ہے کہ وہ تمام چیزوں کو جانے جو مولا کائنات سے انجام پائی گئی۔ جہاں یہ چیزیں ہمارے بچوں کو پتہ ہے کہ علی فاتح خیبر ہے، علی فاتح خندق ہے، تو یہی بچوں کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ مولا کائنات رات بھر میں 1000 رکعت نماز بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ جہاں یہ پتہ ہے کہ ہمارا مولا اتنا بڑا فاتح تھا، تو یہ روحانیت میں بھی فاتح تھا، 1000 رکعت نماز پڑھتا تھا، اور آپ 17 رکعت پڑھنے میں یہاں سے وہاں ہو جاتے ہیں۔ 17 رکعت کی بات آتی ہے، دوپہر میں کوئی، صبح میں غائب، صبح میں کوئی نہیں۔ مثلا یہاں کی بات نہیں، یہ پورے کلے ہماری برادری کی بات ہے۔ مولا کا ابھی دیکھیے یہاں تلوار کی باری ہے، فوراً نکل آئے کہ ہم تو حیدر کرار کے ماننے والے ہیں، لیکن اب یہ جو صفت ہے مولا کائنات کی 1000 رکعت نماز پڑھنا، یا جتنے بھی آئمہ ہیں اپنے آخری وقت میں نماز پڑھنے کے لیے کہا، یہاں تک کہ طفلان مسلم کو دیکھ لیجئے، ابھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں لیکن خاندان بنی ہاشم کے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے۔ جب حارث نے انہیں پکڑا تو کیا کہا؟ تاکہ ہم نماز پڑھ لیتے، ہمیں اتنا وقت دے دیں۔ تو جو فرمایا آپ نے، آپ کا بھی دماغ خراب ہو رہا کوئی مولانا تو 3 دن سے خالی نماز 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 پڑھنا شروع کر دیجیے، نماز کا ذکر کرنا آدمی کم کر دے گا۔ جیسے کہ علماء نے بیان کیا، عزیزان گرامی، تو یہ سب سے افضل عمل جو نماز تھا، یعنی افضل عمل نماز ہے، اور خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے موت و حیات کو خلق کیا تاکہ تمہیں آزمائے تم سے اچھا اور بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ ظاہر سی بات جو نماز پڑھے گا تو وہ بہتر عمل کرنے والا شمار ہوگا۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ نماز تو سبھی پڑھتے ہیں، نماز تو ہم بھی پڑھتے ہیں، غیر بھی پڑھتے ہیں، چھوٹے بھائی بھی پڑھتے ہیں۔ اب یہ نماز کا معاملہ تو ایسا ہے، اب کون سی نماز کے بارے میں اتنی اہمیت ہے
کہ دیکھو سب سے پہلے میری عبادت کرو، یعنی اور عبادتوں میں سب سے پہلی چیز ہے نماز، میرے لیے نماز پڑھو۔ تو عزیزان گرامی، نماز وہ قبول ہے جو ولایت علی کے ساتھ میں ہو۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ نماز صورت نماز عبادت ہے جب اس میں محبت علی بھی شامل ہو۔ اگر محبت علی کے بغیر نماز پڑھی جائے گی وہ عبادت نہیں عادت کہلائے گی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ خالی ایک نقطے کا فرق ہے عبادت اور عادت میں، اور معاملہ نقطے کا ہی تو ہے۔ اگر نقطے کو قبول کر لیا ہوتا تو آج ٹکر نہ مارتے رہتے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ آپ نے توجہ فرمایا عبادت کیسے عادت میں تبدیل ہو جاتی ہے؟ اگر نقطہ ہٹا دیا عادت بن جاتی ہے، اور معاملہ نقطے کا ہی ہے۔ کہا ہے مولا کرم نے پہلے کبھی دیکھو نقطہ ہوں میں پاک، اگر ہٹ گیا تو تمہارا کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی مولا کائنات کی محبت کے ساتھ اگر نماز پڑھی جائے تو وہ نماز کہلاتی ہے، ورنہ صرف وہ عادت ہے۔ اسی بنا پہ بعض روایتوں میں وارد ہوا ہے، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لا تنظروا الی کثرت صلاتہم و صیامہم، کہا تم لوگوں کی زیادہ نماز پڑھنے کو مت دیکھو، نہ ہی ان کو بہت روزے رکھنے کو دیکھو، نہ بہت روزہ رکھ رہے ہوں، روزے دار ہے، دن پر روزہ رہتا ہے اور نماز پہ نماز پڑھتا ہے، کہا ان کی ذاتی نماز پہ مت جانا۔ ظاہر سی بات ہے، میں نے کہا نماز سب پڑھ رہے ہیں، ہم بھی پڑھ رہے ہیں وہ بھی پڑھ رہے ہیں، تو فرق تو ہونا چاہیے نا، ہم سے زیادہ نماز پڑھنے والے ہیں۔ تو ان کی مثال ایسے ہی ہے، آپ طواف کرتے رہیے جب تک حب علی نہ ہو تو وہ طواف بھی بیکار ہے۔ اور عجیب مجمع جہالت اتنی انتہا تک پہنچ گئی تھی کہ لوگ طواف کر رہے تھے اور امام حسین وہاں سے نکل رہے تھے، یعنی روح طواف جا رہی تھی۔ اور دکتور علی شریفی فرماتے ہیں، کہا کہ وہ مجمع کی مثال ایسی ہے کہ ان کے پیر کے نیچے اگر کئی من سرسوں ڈال دی جائے بس وہ تیل نکالنے کا کام کر سکتے ہیں اور کوئی فائدے کا کام نہیں کر سکتے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یعنی وہ سمجھ رہے کہ جو طواف کر رہے ہیں سب سے جاہل لوگ ہیں، کہا حسین نکل گئے ہیں تو انہیں کیا معلوم، بس یہ چکر پہ چکر کاٹ رہے ہیں۔ مثال اس کی اس بیل کی طرح ہے جو بس وہ کئی ٹن تو وہ جوس نکال سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو جو فرمایا آپ نے، تو روح نماز ہے علی، محبت علی کے ساتھ، کیونکہ آپ کا مولا 1000 رکعت نماز پڑھتا تھا تو آپ کو 17 تو پڑھنا پڑے گی، یہ بہت کم عدد ہے۔ میں نہیں کہتا کہ نافلہ بھی پڑھی جائے اور وہ بھی پڑھی جائے، نماز شب پڑھی جائے، نافلہ میں سب سے اچھی نماز شب ہے۔ اس کے فائدے بھی کل میں نے بتایا آپ کے سامنے کہ مثلا وہ فریش واش خرید رہا ہے، وہ مہنگا ایلویرا اور وہ اسٹرابیری کا، وہ خدا کہ نماز شب پڑھو تمہارا چہرہ چاندنی جیسا کر دیں گے، چاند کی طرح چمکے گا، اور دنیا پریشان ہے، ایک سے ایک کریم لے کر آ رہی ہے، ایک سے ایک پاؤڈر لے کے آ رہی ہے۔ تو مولا کو مانتے ہو تو آپ کا کردار کہیں نہ کہیں تو ملنا چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ابھی تک تو معاملہ ہوگا نماز سب سے ابھی ہوگا کہ لا تنظروا الی کثرت صلاتہم، کا مولانا کی بات تو کٹ گئی، اتنی ساری روایتیں ابھی تک بیان کی تھی، اتنے سارے فائدے، آدم کا رونا بیان کر دیا اور آدم کا خوبصورت ہونا بیان کر دیا۔ اب معاملہ یہ ہو گیا اتنی ساری نمازیں، ابھی من لا تنظروا الی کثرت صلاتہم، کہا دیکھو ان کی زیادہ نماز چکر میں، ان کے لمبے لمبے سجدوں کے چکر میں مت پڑھو۔ کہا وہ اگر دیکھنا ہے کہ وہ صحیح آدمی ہے، وہ ٹھیک ہے نہیں ہے، کہا اس کی صداقت کو دیکھو، پہلے یہ چیک کرو کہ سچ بولتا ہے نہیں بولتا ہے، یعنی نماز سے اہم کام ہے سچ بولنا، سب سے افضل، یعنی سچ کے ساتھ اگر نماز ہو تو سب سے افضل ترین ہے۔ اگر آپ یہاں سے نکل کے 10 مرتبہ جھوٹ بول رہے تھے، نماز کوئی کام کی نہیں ہے، شرائط ہے نہیں ہے۔ آپ کا مولا صدیق اکبر ہے، وہ اور بات ہے کہ لوگوں نے نام غائب کر دیا، عجیب مسئلہ ہے۔ مولا کائنات کا نام لقب ہے صدیق اکبر، فاروق اعظم،
सब मौला कायनात का लक़ब है। लेकिन होता क्या था पहले के दौर में, बहरहाल आप लोग का चूँकि यूपी से ताल्लुक़ कम लोगों का है, जिन लोगों का है वो अच्छे से जानते हैं, का जो पहले नवाबीन होते थे वो एक से एक नाम चुन के रखते थे। अब वो बेचारे जो छोटे मोटे होते थे, भाई फलां नवाब साहब का नाम 56 था तो हम भी 56 रख लेंगे। हमें नाम रखने से कोई नवाब थोड़ी होता है। आप कितना भी बड़ा नाम रख लीजिए, जो हकीकी है, जो नवाब है वो नवाब है। एक फ़कीर आदमी अपने को कहे मैं वाजिद शाह हूँ तो क्या नाम रख दे वाजिद शाह हो जाएगा? एक जाहिल आदमी का नाम आलिम रख दिए तो क्या आलिम हो जाएगा? और कायनात में अगर देखा जाए, लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा झूठ क्या है, वो लतीफ़ा आप सुनते रहते हैं दुनिया में कि सबसे बड़ा झूठ क्या है, जो लतीफ़ा सुनते हैं आमतौर से, कहा दो औरतें की बात नहीं कर रही थी, का सबसे बड़ा झूठ है। मैं कहता हूँ इससे बड़ा भी झूठ ये है कि फ़लाँ साहब को सिद्दीक़ अकबर कहा जाए। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। उससे सबसे बड़ा अगर झूठ अगर कायनात में देखा जाए कि कितना बड़ा झूठ है कि मतलब बहरहाल फारूक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो बहरहाल आपसे जो मैं बहरहाल दूर दूर से थोड़ा आपको टच करता हूँ ताकि आपको मज़ा आता रहे। बोले ये नमाज़ लेकर खुश्क मौजू लेकर बैठे, नमाज़ खुश्क नहीं है, नमाज़ क्लीन करती है, सफाई करती है आपकी। आप कभी पढ़ के तो देखिए, कभी रात में उठ के देखिए कि मेरा खालिक कोई है जो हम लोग को पहचानता है, कोई जानता है। अगर बेटा आपसे बहुत दिन नहीं मिलता तो आपका दिमाग ख़राब हो जाता है, कहा देखो मेरे से मिल नहीं रहा, कोई 1 महीना हो गया अब तक फ़ोन नहीं किया। तो बाप से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। हाँ 70 माह से इधर ये 70-80 का आदत जो होता है वो ज़्यादा होने पे और मोहब्बत करता है। इंतहा नहीं है, क्योंकि लामहदूद मोहब्बत करता है, वो खुदा है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो मामला बदल गया। अभी 2 दिन से चल रहा था कि नमाज ये, फिर इसके बाद का भी नमाज ही वाली नमाज होना चाहिए, वरना तो फिर आपका टकराव हो जाएगा कि हम भी तो पढ़ते हैं। आपकी नमाज सदाकत के साथ होना चाहिए। अब इसमें हम भी शरीक हैं, वो भी शरीक। अब वो तो एक पहले कट गए विलायत के नाम पे, अब हमारा मामला फंस गया। भाई वो तो कट गए ना, कट गए। जब हमने कहा कि भाई विलायत होना चाहिए, वहाँ पे विलायत नहीं है तो नमाज बेकार। अच्छा विलायत की अजब शहद है। अब जो बात आ गई तो मैं आपके सामने अपने उस्ताद से नकल करता हूँ। कहा कि ये जो तुम देख रहे हो कि जगह जगह पे गला काटा जा रहा है, बहरहाल हमारे पुराना काम है गला कटवाना। गला कटवा के हम जीतते हैं, वो गला काट के हार जाते हैं। हकीकत है नहीं है, तारीफ देख लीजिए। सबसे ज़्यादा अगर पूरे यानी रहबर फरमाते हैं कि अगर सबसे तारीख में देखा जाए कि सबसे ज़्यादा शहीद किस कौम के हैं तो वो शिया कौम कहलाती है। इल्लत ये है शहीद होने की क्योंकि कभी दिरहम व दीनार के आगे बिके नहीं और किसी जालिम के सामने झुके नहीं, गला कटता रहा, कटाते रहे। इसी बिना पे तादाद शहादत हमारे यहाँ ज़्यादा है। ये कौन फरमा रहा है? रहबर फरमा रहे। फैज़ान ग्रामी सलवात पे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, नारे हैदरी। मैं अपने मौजू से हट ना जाऊं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे मेरी मिसाल उसमें हो सकती है, बाल लोग बोलते हैं मौजू पे पढ़ूंगा और कहीं कहीं मौजू का नाम ले लेते हैं तो अभी मौजू पे पढ़ रहे हैं। पूरी मजलिस में कहीं कहीं मौजू का नाम आता है तो मौजू पे मजलिस हो जाती है। हो सकता है मेरा भी शुमार उसमें हो। बहरहाल फैज़ान गिरामी, तो मैं वो रिवायत नकल करने वाला था, इंशाअल्लाह फिर कभी नकल करूँगा। तो विलायत के बारे में इंशाअल्लाह इसी अशरे में अगर फिर याद आ गया तो नकल करूँगा आइंदा। लेकिन वक्त बहुत स्पीड से चला जाता है और मुझे जो बयान करना वो रह जाए। तो क्या हुआ, कला तंज़ुर कसर सलवात चलाते ही का उनके जो है आप ज़्यादा नमाज़ों के चक्कर में मत जाइए, उनके ज़्यादा रोज़ों पे मत जाइए, क्योंकि वो उनकी आदत है। बाद लोग होते नहीं कि वो रात में 12 बजे घूमने निकलते हैं, वो नहीं निकलेगा तो उसको खाना हजम नहीं होगा। हकीकत है नहीं है, 10 बजे बाद लोग घूमने निकलते हैं। मैं जवानों का खिताब कर रहा होता नहीं होता भाई कहाँ घूम जा, कहाँ आओ। हम लोग का तो वादा था 10 बजे घूमने का, अगर नहीं मिला तो खाना हजम नहीं होगा। तो बाद लोग की नमाज़ पढ़ना आदत है कि जब तक पढ़ेगा नहीं उसको मज़ा नहीं आएगा, अरे अजीब सा मुबतला है, वो वहशत में रहेगा का एताद हूँ। अगर वो उनकी आदत है, अगर उसको तर्क करते हैं इमाम फरमाते इसका हशो तो फिर वो वहशत में पड़ जाते हैं, अभी टेंशन में आते हैं क्योंकि आदत पड़ी है। एक मरतबा आदत के खिलाफ बात हो जाएगी तो आदमी तकलीफ में आ ही जाएगा।
تو اس کی نماز کا کوئی فائدہ کہا اس کو دیکھنا ہے کہ کیسا آدمی ہے تو اس کی صداقت سے دیکھو. اور بہرحال صداقت کی بات آئی ہے، میں تھوڑا اس کو آپ کو اور آگے لے جاتا ہوں. رسول اکرم جب اس دنیا میں آئے اور خطرناک دور میں آئے، ورنہ اتنے خطرناک لوگ کبھی نہیں رہے، ورنہ رسول اکرم پہلے ہی چلے آئے کہ جب سے خطرناک لوگ آتے ہیں تو وہاں پہ بہت ہی بڑے لوگوں کو بھیجا جاتا ہے، مطلب فساد ہو جاتا ہے. اگر محلے کی پولیس سنبھال نہیں پاتی تو باہر سے پولیس آتی ہے، اگر باہر والی بھی سنبھال نہیں پائی تو فوج آتی ہے نہیں. تو معاملہ جب معاشرہ اتنا بگڑ گیا کہ آخر میں خدا کو خاتم المرسلین کو بھیجنا پڑا تاکہ اب یہ ان کے بغیر کبھی صحیح نہیں ہو سکتے. یہ اتنے بگڑے ہوئے لوگ تھے، اور ان بگڑے لوگوں میں جا کے سب سے پہلے رسول نے اپنے کو منوایا. یعنی ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے، ابھی نبوت کی کوئی بات نہیں کی ہے، لیکن وہ جو خناس لوگ تھے، بہت ہی خطرناک تھے کفار قریش، وہ صادق کے نام سے پہچانتے کہ سچے ہیں، اس سے سچا کوئی نہیں ہے. امین کے نام سے پہچانتے تھے. تو یہی امام کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر اس کی نماز کے چکر میں مت پڑھو. اور آج کل نماز کے ساتھ لوگ داڑھی کا بھی حوالہ دیتے ہیں، میں نے داڑھی کے چکر میں مت پڑھو، یا بعض لوگ کا داڑھا ہوتا ہے، میں نے کل مثال دیا آپ کا، ان کے چکر میں مت پڑھو. کہا وہ سچ بولتا ہے نہیں بولتا ہے، آپ اس کو پیسہ دے کے دیکھیے آیا امانت داری میں امانت داری رکھتا ہی رکھتا ہے. کہا وہ کامیاب آدمی ہے. تو صداقت جو ہے یہ آپ کو حاصل کرنا پڑے گی. تو اگر امام کو ماننے والے ہیں، اگر ائمہ کا دم بھرنے والے ہیں، تو آپ کو اپنے کلام میں سچا ہونا پڑے گا. تب تو آپ صدیق اکبر کو کہیں گے میں صدیق اکبر کو ماننے والا ہوں، ورنہ پھر وہ جھوٹ ہو جائے. ورنہ بہت سارے ایسے صدیق اکبر کو مانتے دن بھر جھوٹ بولتے رہتے، سمجھ میں نہیں آتا کہ ماننے والا یہ مخالفت کرنے والا. تو جو فرمائیے گا عزیزو، تو صادق یہ آسانی سے نہیں ملتی. علماء بیان کرتے ہیں، ڈاکٹر الہی کمشئی بیان کرتے ہیں، ایک مثال دیتے ہیں تاکہ دیکھو صداقت آسانی سے حاصل نہیں ہوتی ہے. میں اپنے بچوں کو تھوڑا سا خوش کرنے کے لیے ایک مثال ان کی طرف سے پیش کرتا ہوں کہ صداقت آسان نہیں ہے. آہستہ آہستہ یہ پیدائشی بھی مطلب خاندانی بھی ہوتا ہے کہ باپ چونکہ صادق تھا تو بہت ممکن ہے کہ نہ ہو، لیکن یہ تھوڑا اثر باپ کا پایا جاتا ہے. ورنہ تو معاملہ صدیق اکبر سے پھر محمد صلوات پڑھے محمد والے محمد سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، وہ بہت آدمی کو بہت اشارے سے جانا پڑتا ہے. تو عزیزان گرامی، تو صداقت کے لیے کہا کہ 3 بھائی تھے، 4 بھائی تھے، اور یہ چاروں بھائی جو ہے انہیں مچھلی، میں بچوں سے مخاطب ہوں اپنے چھوٹے بھائیوں سے، چھوٹے بیٹوں سے، اور کہ یہ جو 4 بھائی تھے، اور میں ایک بار صداقت سے کیا کیا رسول اکرم نے، پورا جو کفار قریش تھے پورے عرب کے خطے کو تسخیر کر لیا. یعنی ایسے صادق بنے کہ بچے سے لے کے وہ خطرناک لوگ تک جو رسول کی مخالفت بھی کرتے تھے وہ بھی کہتے نہیں سچا آدمی. یعنی جو دشمن بھی تھا اور جو دوست بھی تھا وہ بھی سچا کہتا تھا نبوت سے پہلے، اس کے بعد بھی کہتے تھا کہ کچھ بھی ہو وہ سچا ہے. تو یعنی صداقت کیا کرتی ہے؟ علاقہ فتح کرتی ہے، دنیا فتح کرتی ہے. سچائی آپ کو کامیابی عطا کرتی ہے. تو 4 بھائی تھے میرے چھوٹے بھائیوں، یہ چاروں ایک مرتبہ چونکہ ابھی آج صبح میں کوئی مچھلی یہاں مار دو، میں نے دیکھا مچھلی مار رہا تو مجھے یہ داستان یاد آ گئی. تو میں نے کہا چلو اپنے بچوں کو سنانے کے لیے بڑا مزہ آئے گا. کہا وہ 4 بھائی تھے اور چاروں گئے نہر میں مچھلی مارنے کے لیے. اور مچھلی مارنے کے لیے آپ کو جانتے ہی ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو وہ کٹیا ہوتی ہے، کٹیے میں اس میں کچھ چارہ لگا کے اس کو پھنسایا جاتا ہے. اب وہ تینوں نے وہ کٹیا لیا اور نہر میں اس کو ڈال دیا. ایک بھائی نے کہا کہ بھائی دیکھو یہ مچھلیوں کو دھوکہ دینا ہے، آپ مچھلی کو دھوکہ دے کے پکڑ رہے ہیں، تم اسے چارہ دکھا رہے ہو لیکن اس کے بیچ میں لوہا ہے، اور وہ بھی لوہا جو ہے وہ گھما ہوا ہے، یا تو تم اس کو دھوکے شکار کر رہے ہو، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، مچھلی ایسی پکڑی جاتی ہے. کہا دیکھو میں مچھلی دھوکے سے نہیں پکڑوں گا. تو کیا کیا اس نے، وہ جو لوہے کی کٹیا ہوتی ہے اس کو سیدھا کر کے اور چارہ لگا دیا کہ اگر اس میں پھنس گئی تو پھنس گئی، میری ہے. بہرحال لگا دیا. تینوں بھائی وہ بیچاروں کی جھولیاں بھر گئی، وہ جو ٹوکری تھی وہ بھر گئی، سب بھر گئی. اور یہ بیچارہ جب بھی لگاتا ہے وہ مچھلی کھا کے چلی جاتی ہے. اور تینوں بھائی نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آج اس کا موڈ نہ ہو مچھلی مارنے کا، اس کا دماغ صحیح نہ ہو، مطلب کیونکہ موڈ نہیں ہوتا کام کرنے کا، آدمی تو الٹی سی حرکت کرتا ہے. اسی لیے کہا کہ اپنے کام سے محبت کرو، جب محبت کرو گے تو اس میں برکت ہوگی. اگر بے دلی سے کرو اس میں مزہ نہیں آئے گا. جو بھی کام آپ کا چاہے چھوٹا کام ہو چاہے بڑا کام، اس کو اپنے دل سے انجام.
اب یہ واپس آئے، اس کی جو بھی جھولی خالی وہ تینوں بھائی وہ بھر کر لے آئے۔ بہر محبت آئی بھائی کی، بھائی 4-5 آج اس کے گھر میں تو پیسہ نہ ہو جائے، فاقہ ہو جائے، کہ بھائی 4-5 اس کو پہنچا دو، اور اس کو پہنچا دی گئی۔ اب بھی دوسرے دن گئے، پھر یہ جناب کہا میں دھوکہ دے کے مچھلی نہیں پکڑ سکتا۔ آپ لوگ دھوکہ دے کے مچھلی پکڑتے ہو، میں مچھلیوں کو دھوکہ نہیں دے سکتا جو چاہتا ہوں۔ بہرحال پھر 2 دن ہو گیا، 3 دن ہو گیا، اب پھر گھر پہ آئے تو ابھی تک تو معاملہ بھائیوں تک محدود تھا۔ جب 3 دن ہو گیا، جو گھر میں جو حاکم ہوتا ہے اس نے کہا بھائی کیا معاملہ ہے؟ بھائی اس کے سامنے اس کے سامنے بڑے بڑے لوگ یعنی خاموش ہو جاتے، جو گھر میں جو ہے آپ کے ہے نہیں، اس کے سامنے تو بڑے بڑے لوگوں کا معاملہ ہے، چپ چاپ رہتے۔ کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا سنیے جی، میں جو ہے مچھلی کو دھوکہ دے کے نہیں پکڑ سکتا۔ کہا عجیب۔ اچھا بیوی نے کہا یہ عجیب، دماغ اس کا واقعی خراب ہو گیا، 1-2 دن کے بعد چلو موڈ نہیں ہے، اب یہ تقریباً 4 دن ہو گئے، 5 دن ہو گئے، توجہ چاہتا ہوں میرے بچوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں۔ کیا کہا؟ بیوی نے کہا کہ بھائی چلو ایک دن ہم نے دے دیا تمہارے بھائی نے اور تمہارے اس کے ان کے چچا نے، ان کے بڑے ابا نے، جس نے بھی دے دیا ہو گیا، لیکن اب یہ تمہارا معاملہ چلے گا نہیں۔ کہا دیکھو کچھ بھی ہو، میں تو اب آپ کان کھول کے سن لو، میں مچھلی اب ایسے ہی ماروں گا۔ تو بیوی نے سوچا لگتا ہے کہ اب یہ جو ہمارے بچے تو بھوکے مر جائیں گے۔ اب یہ بات جو گھر تک آئی، اب گھر سے جو ہے اب جب بیوی تک آ گئی، بیوی سے پھر وہ سسرال تک چلی گئی، پھر ایسے معاملہ بڑھتا رہا، پھر وہ پٹیداروں میں چلی گئی۔ کہا اس کا دماغ خراب ہو گیا، روز صبح جاتا ہے مچھلی مارنے کے لیے اور وہ سیدھی کٹیا کر کے مارتا ہے مچھلی، اور ایک کو مچھلی پکڑ میں نہیں آتی ہے۔ بھائی بیچارے اس کو مچھلی دیتے ہیں تو اس کو مچھلی ملتی ہے۔ اور بیوی نے بھی کہا بھائی اس کو تو اگر ہندوستان کا ماحول ہو تو کسی بابا کے پاس لے کے چلے جاتے ہے نہیں، اپنے یہاں تو فوراً ہوتا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے، ہمیں پہلے دیکھو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ اس کا دماغ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ کچھ بھی ہوتا ہے، روزی باندھ دی گئی ہے، وہ میرا سفر باندھ دیا گیا۔ ایک سے ایک لوگ آتے ہیں، روزی باندھنے کا چکر ایسا ہے، میں 12 تذکرہ کر چکا ہوں کہ بھائی روزی تو صبح بڑھتی ہے، آپ سوتے رہتے ہو، ہے نا، فی السماء رزقکم، کا آسمان پہ تمہارا رزق ہے، اور یہ صبح نماز پڑھی اس کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، جب سجدے میں جاتے ہو خدا آپ کو روزی دے کے چلا جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ اب آدمی وہ روزی باندھ دیا تھا، خود باندھ کے سو گئے، اس کو جو ہے آنکھ بند کر لیا، روزی وہ دیکھا بھائی سو۔ کبھی کبھی ہاں بات آگے نقل کرتا ہوں اور آپ کے سامنے، بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ بہت خوشی ہوتی ہے، اور میرے بچے بھی نماز پڑھتے ہیں ماشاء اللہ۔ ابھی میں نے دیکھا تو پیچھے گھوم کے ہلکا سا دیکھا، میں عادت نہیں ہے کسی کو جھانکنا تاکنا جو ہے، کہا میں نے دیکھا ماشاء اللہ 2 صف 3 صف تھی، لیکن جب میں سلام کر کے واپس پلٹا تو صرف میرے کچھ لوگ بیچارے بزرگ لوگ سامنے تھے، تو وہ سب غائب ہو گئے۔ تو بیٹا یہ معاملہ تم میں جوانوں سے، اگر اپنے بچے بزرگ ہمارے محترم ہیں وہ رہتے ہیں، تو جب نماز ختم ہو تو کم سے کم 5 منٹ تسبیح تعقیبات پڑھ کے جائے کرو، ورنہ فرشتہ پریشان ہو جائے گا کہ اتنے لوگ تو سب کہاں چلے گئے، مجھے پتہ نہیں پڑے کہ یہ فلاں صاحب بیٹھے تھے، کون صاحب بیٹھے تھے، کون سا بچہ تھا، معلوم نہیں ہوگا، اور جب یہ عادت پڑ جائے گی تو یہ پھر اپنے بھاگنے کا سسٹم نہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ اپنے بھاگنے کا سسٹم نہیں ہے۔ میں اپنے دوستوں سے پہلے کہتا تھا کہ اگر یہ اولمپک کا گیم اگر اس زمانے میں ہوتا تو میاں تو گولڈ میڈل لے کے چلے آتے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد والے۔ یہ ہے نا بھائی ہمارے یہاں وہ ہندوستانی بھاگ رہے ہو، وہ پنجابی جو ہے کا گولڈ میڈل لے گیا، اگر وہ زمانے میں ہوتا جیت پاتا ہی؟ سوال ہی نہیں۔ اب اتنا اسپیڈ بھاگ رہے، اور بسا اوقات تو وہ چپل وپل بھی دکھا دیتے کہ یہی چپل پہن کے بھاگے تھے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ اچھا اسی کو بہت تیز آواز میں پڑھتا تو نعرہ بھی لگاتے خوب تیز تیز۔ اچھا تیز پڑھنے والے بھی بھائی کمال ہے، کلیجہ ہونا چاہیے، جگر ہونا چاہیے۔ اگر تیز پڑھنا واقعی خطابت ہے تو گدھا تو بہت تیز چلاتا ہے۔ کیا جو ہے ٹرین میں جاتے ہیں پال گھر کی ٹرین میں، یہاں سے وہاں جو کبھی کوئی کتاب بیچنے والے کتنا اچھا بولتے ہیں، یا مونگ پھلی بیچنے والا کتنا اچھا بولتا ہے، نہیں بول کیا رہا ہے پہلے یہ آپ کے سمجھ میں آنا چاہیے کہ کیا بول رہا ہے، ورنہ چلانے کا مسئلہ تو گدھے کا بھی ہے، وہ اتنا چلائے گا۔ قانون یہ ہے کہ تقریر کا کہ آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ کیا کلام ہو رہا ہے، کیا بات ہو رہی ہے۔ اگر کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو ممبر کے بعد اس سے پوچھا جائے کہ یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں، اس کو واضح کر کے بتائیں۔ معمولی چیز نہیں ممبر،
کسی کو بھی اٹھا کے لے آئے، میں بار بار یہ کہنا میں ایسا نہیں معذلہ میں بہت بڑا ملا ہوں، بہت بڑا جو ہے مولوی ہوں، نہیں، آپ لوگ کے اوپر یعنی ذمہ داری ہے کہ جب معمولی رمضان میں ایک تربوز خریدنے جاتے ہو کلنگڑ، تو بات ٹھوک کے دیکھتے ہو بھائی کیسا ہے نہیں ہے، اس سے پوچھتے میٹھا ہے میٹھا ہے۔ کلنگڑ خریدنے میں آپ کا اتنا تحقیق، اور مولانا کو بلانا ہوا تو کہا بھائی وہ فلاں صاحب نے کہہ دیا، عام آدمی نے کہا وہ بہت اچھے مولانا بہت اچھا بولتا ہے، کہا اسی کو بلا لیا جائے۔ نہیں، مولوی کو اگر آپ کو لانا ہے تو مولاناؤں سے پتا کرو، اسی لائن کے آدمی سے بولو بھائی اگر یہ کھڑکی خراب ہو گئی ہے تو میں کھڑکی والوں کو بلاؤں گا تاکہ وہ کھڑکی بتائے کہ کیسی ہے کیسی بنے گی، کیونکہ اپنی لائن میں سب پہچانتے ہیں کون کتنا ماہر ہے اور کون کتنا بیچارہ ابھی اس کا کام یعنی کم ہے۔ تو یہ چیزیں عوام کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن عوام کیا ہوتی ہے بیچاری بہت ہی وجہ کہا کہ اپنی پبلک بہت معصوم ہے، بے خبر ہے، وہ بہت بیچاری جو ہے اگر کسی نے 2 مرتبہ فون کر دیا حضور کیسے ہیں تو بس بولے بس اس سے بڑا مولوی کوئی نہیں۔ بعض اوقات متمنی بھی لوگ ہوتے ہیں کہ مولانا کا فون نہیں آیا، جو فلاں صاحب کا اخلاق اچھی چیز ہے، لیکن یہاں کے لیے آپ کو یہ سب نہیں دیکھنا ہے۔ جس طریقے سے بلڈنگ بنانا ہو تو کوئی معمولی بلڈر نہیں چلتا، اس کے لیے خاص بلڈر لایا جاتا ہے تاکہ بلڈنگ صحیح بننا چاہیے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ پھر میں ذرا گزارش کرتا ہوں تھوڑا قریب میرے آ جائیے، بہت ماشاءاللہ مجمع وہاں تک پہنچ گیا ہے دروازے تک۔ بزرگ سے گزارش نہیں ہے، جوانوں سے گزارش ہے، جوانوں کو ایک دم فوج کی طرح ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں نا ہمارے امام زمانہ کے فوجی ہیں، ایسے فوجی لوگ ہیں، فوجیوں کی جو اب جو ٹریننگ ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں کیسے ہوتی ہے، وہ یوں کھڑے ممبر پہ بھی یوں نہیں بیٹھتے، یوں بیٹھتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، تو یہ بیچارہ بہرحال میری بات نہ چلی، آج جو ہے میں تھوڑا بہت گیا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، تو یہ بیچارہ مچھلی مارنے کے لیے گیا۔ اب 1 ہفتہ ہو گیا، بیوی نے کہا بھائی دیکھو معاملہ چلے گا نہیں، اور یہ ٹھیک معاملہ نہیں ہے۔ اب معاملہ جو ہے محلے تک چلا گیا۔ اچھا، جو آدمی جا رہا ہوگا اس وقت تو اس کو مسکرا کے دیکھ رہا ہوگا کہ یہ وہی آدمی ہے جو سیدھی کٹیے سے مچھلی پکڑتا ہے۔ اچھا، بات کو ڈر کے مارے نہیں، بولے پاگل وگل ہو گیا، دماغ خراب، مار وار دے گا۔ اچھا، یہ بات مشہور ہوتی رہی، مثلاً اگر یہاں کا کوئی آدمی خدا نہ کرے ایسا، یہ مطلب یہ بات مثلاً ایک شہر میں پھیل گئی، پھر شہر سے دوسرے شہر میں پھیل گئی، کہا بھائی فلاں گاؤں کا آدمی وہ کھٹیا اس طریقے سے مچھلی پکڑنے کا عادی ہے، وہ کہتے ہیں میں مچھلی کو دھوکہ دے کے پکڑنا نہیں چاہتا۔ اور یہ بات پھیلتے پھیلتے جو ہے گاؤں کے حاکم تک چلی گئی، راجہ تک چلی گئی۔ وزیر نے کہا کہ آپ کے شہر میں کیا ہو رہا ہے، آپ کی رعایا کیا کر رہی ہے، آپ کا فلاں فلاں گاؤں میں ایک ایسا آدمی ہے جو مچھلی پکڑتا، کہتا میں دھوکے سے نہیں پکڑنا چاہتا، اب مجھے خطرہ ہے، میں تو اپنی باتیں اس میں ملا رہا ہوں، مجھے خطرہ ایسا نہ ہو کہ وہ گاؤں جو ہے بیوقوفوں میں شمار ہو، جیسے کہ بعض بیوقوف گاؤں شمار ہوتے ہیں، تاکہ احمد گاؤں کون سا فلاں گاؤں احمد والے، وہاں پہ دماغ نہیں ان کے پاس، کہا ایسا نہ ہو کہ ہماری رعایا اس طریقے سے مشہور ہو جائے۔ کہا بادشاہ نے کہا بھائی یہ تو بڑی عجیب بات ہے، کہا میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا اتنا خطرناک آدمی، وہ اتنا پکا آدمی ہے یا مطلب یا بیوقوف آدمی ہے، وہ کہتا ہے مچھلی ایسے پکڑتا ہوں۔ بہرحال راجہ نے بھیس بدلا اور اپنا جو ہے وہ جو اس کا رجواڑے کا تھا سب اتار کے ایک عام آدمی کامن مین بن کے وہ نکل گیا۔ کہا کہاں پہ، کہا وہ فلاں نہر پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے قریب بیٹھا اور اس کو سلام علیکم ہوئی اور بات کرنا شروع کیا۔ کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم یہ مچھلی کیوں نہیں ایسے پکڑتے، عام طور جو طریقہ پکڑی جاتی ہے؟ کہا دیکھیے میں آپ کو جانتا ہوں نہیں، بہت لوگ مجھ سے سوال کر چکے ہیں، لیکن میں سچا آدمی ہوں، میں کسی کو دھوکہ دے کے پکڑ نہیں سکتا، میں مچھلی کو بھی دھوکہ نہیں سکتا۔ آخر میں اس نے کہا کہ تم معلوم کس سے بات کر رہے ہو؟ کیا کہا کہ معلوم ہے تم کیسی کس سے بات کر رہے ہو، تمہارا لہجہ ٹھیک ہے؟ کہا بھلے آپ کون ہیں؟ کہا میں یہاں کے ملک کا حاکم ہوں، میں تم کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس نے مسکرا کے کہا کہ میری کٹیے میں مچھلی نہیں پھنستی ہے، حاکم پھنستا ہے۔ اگر سچا ہو تو آدمی پوری حکومت کو اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے، پورے شہر کو کنٹرول میں کر لیتا ہے۔ یہی کر کے رسول خدا نے بتایا کہ اگر سچے ہو تو پورا عرب فتح کر سکتے ہو، جس طریقے سے ایک کٹیے والا ایک حاکم کو فتح کر سکتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو سچائی کیا کرتی ہے؟ وہ مچھلی نے اسے بادشاہ کا شکار کرنا تھا،
تو کہا میں یہ کر کے کیا کر سکتا ہوں، ایک دو مچھلی لے کے جب بادشاہ کا شکار کیا، اب ظاہر سی بات اب تو مچھلی سے اب بڑا عہدہ دیا جائے گا، بڑے مقام تک پہنچایا جائے گا۔ کہا اس نے چالاکی کی، کہا سچ ہے اور سچ آدمی کو آگے بڑھاتا ہے، تو اس نے یہ طریقہ استعمال کیا۔ اسی بنا پہ امام نے کہا کہ اس کی سچائی دیکھو، اگر وہ سچا ہے تو وہ انسان ہے، ورنہ وہ بس دکھاوے کا مسلمان ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اور جانے گرامی، جب سچائی آتی ہے تو یہ بہت ساری چیزیں لے کے آتی ہے۔ سچائی آئے گی تو امانت داری آئے گی، سچائی آئے گی تو آپ کو اطاعت آئے گی خدا کی، سچائی آئے گی تو آپ بھائیوں سے کیسے ملیں گے ویسے وہ آپ کو ہی سمجھ میں آئے گا۔ سچائی آتی ہے تو بہت ساری چیز لے کے آتی ہے، اگر جھوٹ آتا ہے تو یہ بھی بہت ساری چیز لے کے آتا ہے، کسی کو جھوٹ میں پھنسا دینے کا، کسی کو یہ کرنا، یعنی وہ اس کا ایک الگ سسٹم ہے۔ یعنی جو ایپ موبائل میں ڈالیں گے تو وہی چلے گا، اور دوسرا ڈالیں گے تو اس کے اوپر جو چیزیں کھلیں گی اس کی کھلیں گی۔ سچا ہے تو سچی چیزیں آتی رہیں گی، اگر برا ہے تو برائی اس میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آج میں تھوڑا سا ٹاپک الگ، تھوڑا ایک دوسرے کردار کی طرف آنا تھا، لگتا ہے بات یہ ختم ہو جائے گی۔ تو سچائی آتی ہے تو آدمی خدا کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، جب سچا ہوتا ہے تو وہ خدا کے سامنے مطیع ہوتا ہے، اس کا فرما بردار ہوتا ہے، اور پھر وہ دعویٰ کرے گا کہ ہاں میں مولا کائنات کا ماننے والا ہوں، ہاں ہم کربلا کو ماننے والے ہیں، ہاں ہم حسینی والے ہیں۔ ہمارے کاروبار میں سچائی دیکھیے، ہمارے رہن سہن میں سچائی دیکھیے، ہمارے معاشرے میں ہمارا رہنا دیکھیے۔ میں نے کہا پہلے پہچان ہی شیعوں کی یہ تھی کہ جو بہت زیادہ نماز پڑھتا تھا اور بہت زیادہ سچ بولتا تھا اسے شیعہ کہا جاتا تھا۔ تو آج ہمارے ساتھ کیا مسئلہ ہے، اور اگر آپ اس پہ عمل کر لے گئے تو آپ کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ بس ایک چیز اور آپ کے سامنے بیان کرنا، زحمت تمام، وقت بھی تمام ہو گیا، میں اگر وقت 2-4 منٹ آگے چلا جائے تو معذرت خواہ ہوں۔ اگر آپ سچے ہیں تو سچائی کے ساتھ یہ بہت ساری چیز لے کے آتی ہے۔ میں نے پھر کبھی انشاءاللہ بات کروں گا کیا کیا چیزیں لے کر آتی ہے، اور برائی آتی ہے تو کیا چیزیں لے کر آتی ہے، جھوٹ آتا ہے، حسد آتا ہے، پوری کہانی۔ تو یہ سچائی کر کے آپ کو مطیع پروردگار کرا دیتے ہیں، اور جب سچے ہوتے ہیں تو پوری کائنات میں خدا کی خاص نظر آپ کے اوپر ہوتی ہے، اور اس کے اوپر اس کے علاوہ آئمہ کی نظر آپ کے اوپر ہوتی ہے۔ ہر دور کا امام سچے کو ڈھونڈتا ہے، اسی لیے کہا نا بھی سب سے سچے تو وہی لوگ ہیں۔ قرآن کی آیتیں موجود، کونوا مع الصادقین کا، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو کون امام کے ساتھ میں ہو؟ جھوٹا امام کے ساتھ میں ہوگا؟ نہیں، جو سچا ہوگا وہ امام کے ساتھ شریک ہوگا، اور جب ان سے ملے گا ان کی خاص نظر ہوگی۔ اور یہ بھی چیز نماز کا مسئلہ تھا، بعض لوگ نماز پڑھتے، بہت خوشی کی بات ہے، لیکن نماز پڑھنے پہ گھمنڈ مت کریے، یہ بہت خطرناک بیماری۔ خالی میں ہی مسجد آ رہا ہوں، میرے علاوہ کوئی آتا نہیں ہے، سب بڑے لوگ، اور جس دن ہی آیا جو آپ کی جو 5 طبقہ منزلہ عمارت ہے جو بھی ہے وہ ڈھہ جائے۔ جو کچھ آپ نے عمل کیا، جس دن عجب آپ کے اندر آیا، خود پسندی آئی کہ میں سے بہتر کون ہے، میں اتنا ماتم کرنے والا ہوں، میں اتنی زنجیر چلانے والا ہوں، میں اتنا یہ کام کرنے والا ہوں، تو بس آپ کی وہیں سے الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ محل جو آپ نے نیکیوں کا بنایا تھا، 1 منٹ میں کوئی نیچے سے اینٹ کھینچ دیتا ہے، پورا محل آپ کا گر جاتا ہے۔ تو خاص عنایتیں امام کی ہوتی ہیں، اور واقعی کبھی بھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اور بسا اوقات تو دنیا میں ایسی داستانیں گزری، ایسے لوگ گزرے کہ امام کی آخری امام کی نظر ان پہ رہی، کیونکہ وہ سچے لوگ تھے، وہ سچے تھے، امانت دار تھے۔ یعنی تمام نیکیاں ہوں گی تو امام آپ کو پہچانے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر مجھے یہاں سے وسیع جانا ہے تو مجھے پال گھر تو جانا پڑے گا اسٹیشن پہ، میں یہیں سے بیٹھ کر مجھے وسیع پہنچا دیجیے، کیسے ممکن ہے جناب؟ تو آپ کو جب آگے بڑھنا ہے تو نماز پہلا زینہ ہے، آپ وہاں پہ سوار ہوئیے، اور وہاں پہ سوار ہونے کے لیے وضو کی ضرورت ہوتی نہیں ہوتی ہے، وضو کریے پھر نماز پڑھیے، اور اس سے پہلے سچائی کو اختیار کریے پھر نماز پڑھیے، پھر یہ آپ آسمان کے آخری طبقے تک چلے جائیں۔ عزیزان گرامی، تو امام کی خاص نظر ہوتی ہے۔ اب جب وہ امام سے منسلک ہو جاتا ہے، اب اسے دنیا کی پرواہ نہیں ہوتی۔ آئیے چونکہ وقت تمام ہو، جلدی سے ختم کرتا ہوں۔ ایک شخص سچا ہے، پاکیزہ ہے، اور لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کا نام بڑا عجیب ہے۔ میں کہا بعض نمازی بہت خوش مت ہو جائے کہ میں بہت نماز پڑھتا ہوں تو میرا معاملہ بہت ٹھیک چلا ہے، نہیں، اچھی بات ہے، اور کسی کو ترغیب بھی کرنا ہو تو لوہے ہتھوڑی طرح نہیں مارا جاتا۔ نماز پڑھنے نہیں آتے تو بیچارہ وہ ایک دم سے نہیں پڑھے، گھر بھی پڑھ رہا ہوگا تو غصہ جائے گا۔ تو آپ کو طریقہ ہونا چاہیے کیسے کہنا ہے، کہ اکیلے کہنا ہے، ساتھ میں کہنا ہے، کس طریقے سے کہنا ہے، یہ خود ایک الگ روش ہے کہنے کی۔
کسی کو آپ ڈانٹیے مت، مطلب بچے وضو کریں آپ آ کے ڈانٹ دیں گے بھاگ جائے گا واپس آئے گا نہیں. وہ بچہ کر رہا ہے 2 بار غلط کرے گا لیکن تیسری مرتبہ صحیح کر لے گا، اس کو پیار سمجھائے. تو یہ مشہور ہو گئے بیچارے اسماعیل بے نماز سے. باقاعدہ علماء بیان کرتے ہیں کہ پورے اس میں شہر میں مشہور ہے کہ یہ آدمی بے نماز ہے. اسماعیل بے نماز ہے، ایران کا شہریار، ایک کرج کا گاؤں ہے، وہاں کے یہ رہنے والے، یعنی وہاں کے نہیں بلکہ وہاں سے واقعہ منسوب ہے. کہا وہ ایک آدمی مشہد میں ہے، وہ بے نمازی سے مشہور ہے. اسماعیل بے نماز سے مشہور ہے، ہر آدمی اس کو دیکھتا ہے، بے نمازی آدمی اس سے بات نہیں کرتا. ایک بیچارے شہریہ کے رہنے والے مومن آدمی، متدین نمازی پکے مومن آدمی، اور ماشاءاللہ باغ و باغات ان کے پاس بہت تھے، پیسے والے آدمی. انہوں نے 1 مہینے کا اپنا کچھ سیٹ کیا پیسہ ویسا، کہا کہ جا کے امام کے جوار میں رہوں گا، ان کی زیارت کروں گا. لوگ آتے ہیں ایسے 1 سال کے لیے آتے ہیں، 6 مہینے کے لیے آتے ہیں، کیونکہ پیسے والا آدمی ہے، اپنا سب کاروبار جمع کیا، تھوڑا سا نکال کے امام کی خدمت میں حاضر ہو گیا. اور جب امام کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور جیسے ہی حاضر ہوا، وہ زیارت کرنے میں مصروف تھا اور دوسرا جو ہے جیب کاٹنے میں مصروف تھا. ایسا نہیں ہے کہ امام کے یہاں چور نہیں ہوتے، وہاں کی بھی داستانیں بہت ہیں. آپ سمجھیے کہ مشہد میں آ گئے تو بس سب صحیح ہے، آپ سجدے میں جائیں گے آپ کا بیگ لے کے بھاگ جائے. تو جو لوگ جا چکے ہیں وہ بخوبی ان کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی ساودھان رہیے، ساودھانی ہٹی گھٹنا گھٹی والی بات ہے. ایسا نہیں، امام تو وہاں حاکم ہے، دیتے ہیں امام. تو یہ بیچارہ گیا متدین آدمی، پیسے والا آدمی، بس اسی کا وقت زیادہ ہو گیا، بہت معذرت چاہتا ہوں. یہ گیا وہاں پہ، اس کی جیب کٹ گئی. اب اس نے زری کو پکڑا، کام بولا میں کوئی فقیر گھرانے سے نہیں، میں ایک مطلب معزز آدمی ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ زمیندار ٹائپ کا آدمی ہوں، اور میں کسی سے مانگوں گا نہیں، مانگنے کی عادت میری نہیں ہے، میں کسی سے یہاں مانگوں گا نہیں. میں آپ کے یہاں زیارت کرنے کے لیے آیا تھا، میرا قصد تھا کہ اتنا پیسہ دے کے آیا ہوں کہ اتنا دن میرا چل جائے گا، اور میں کسی سے مانگوں گا نہیں. آپ مجھے کہیں نہ کہیں سے عطا کریے. میں آپ خود جانتے ہیں میں کیسا آدمی، میں کس گاؤں کا رہنے والا ہوں، کس شہر. واقعی امام تو آپ کے حسب و نسب کو پہچانتے ہیں. اب یہ بیچارہ بول کے واپس چلا آیا. اب جو بھی روکھی سوکھی تھی روٹی 7 گھنٹے 8 گھنٹے بعد ختم ہو گئی، اور مسافر خانے کا الگ پیسہ چڑھا ہوگا جہاں وہ بیچارہ رہ رہا ہے. اب یہ پریشان پھر گیا، اور جانے کے بعد پھر کہتا ہے کہ میں نے امام سے کہا کہ دیکھیے آپ جو ہیں سامع الحجج ہیں، آپ امام رضا ہمارے امام ہیں، آپ کچھ کریے، میں کسی سے مانگوں گا نہیں. ابھی آنے کے بعد حضور بیٹھے تھے، اور ایک بیگ تھوڑا سی آنکھ لگ گئی، کیونکہ آدمی تھک جاتا ہے، جو زیارت پہ جاتے ہیں بیچارے زیارت کر کر تھک جاتے ہیں. یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ ایسے کام کر سکتے جس کے بارے میں اتنی ساری روایتیں آئی، کبھی انشاءاللہ بیان کروں گا. اب یہ جو ہے آگے سوئے تو امام نے خواب میں کہا کہ صبح فلاں جو دروازہ ہے، ایک نام کے دروازے، کہا کہ وہاں جانا، جو پہلا شخص آتا دکھائی دے گا اس سے اپنی حاجت کو کہنا. ابھی بیچارے خوش ہو گئے کہ میرا امام نے خواب میں آ کے زیارت کرا دی اور پیسے کا بھی وعدہ کر لیا. اب یہ صبح ہوئی، نماز کے لیے، نماز سے پہلے بھاگے، نماز عشاء وغیرہ پڑھی، اور دروازے پہ اطمینان سے کھڑے ہو گئے کہ وہ آدمی آئے گا تو یہیں سے آئے گا. اب جب آتے دیکھا تو وہ اسماعیل بے نماز، اور جب اس کو دیکھا تو ان کا موڈ خراب ہو گیا. لگتا ہے میں نے خواب غلط دیکھ لیا ہے. وہ پہلا آدمی جو ہے وہ جو بڑے دروازے سے نکل کے آ رہا ہے، اس کو دیکھا، ان کا دماغ خراب ہو گیا، کہا اس سے مانگوں گا نہیں. یہ اتنا مشہور بے نمازی آدمی ہے، خالی زیارت کرنے کے لیے آتا، نماز نہیں پڑھتا. یعنی اتنا مشہور ہے کہ یہ بیچارے کہاں رہتے، تہران میں رہتے، یہاں تک مشہور ہے کہ بے نمازی آدمی ہے. چلے گئے واپس، کہا نہیں وہ خواب لگتا ہے وہ غلط تھا، وہ صحیح خواب نہیں تھا. آئے، اور اگر سو جاؤ تو سلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اور اگر جاگ رہے ہیں تو پھر سلوات پڑھیے. اب یہ دیکھیں صبح صبح بیچارہ وہ جو ہے پھر کہا امام نے، جب دوبارہ جا کے سوئے کہ مولا، پھر جب وہ تو بے نمازی آدمی، پھر امام نے کہا کہ، اور ابھی تھوڑا لہجہ امام کا الگ تھا، کہ میں نے کہا تم سے کہ اس سے مانگو، جو بھی آدمی آتا ہے صبح کے ٹائم، صبح کے وقت جو آتا ہے آپ کی زبان میں، صبح کے ٹائم جو آتا ہے اس سے مانگو. تو بہرحال گھبرا گئے کہ نہیں امام یہ خواب میرا سچا ہے. اور پھر صبح ہوئی تو پھر دیکھا وہ بندے خدا، پھر وہ اسماعیل بے نماز وہاں سے وہ بڑے گیٹ سے نکلا. اور اچھا پہلی مرتبہ بھی آیا تو ان کو سلام کیا، جواب دیا، لیکن اپنی حاجت کو نہیں بیان کیا. پھر دوبارہ آیا تو اب انہوں نے سلام کیا، پھر اس نے جواب دیا. کہا کہ ایسا مسئلہ ہے، کہا اچھی بات ہے. اپنے جیب سے اس نے پوٹلی نکالی اور کہا یہ آپ کا ہو گیا.
اچھا میں نے بھی شرافت سے لیا، کچھ بات نہیں، اس سے کیا بات کرتا اس بے نمازی آدمی، اس کا امام سے ایسے کیسے رابطہ؟ کہا یہ واپس چلے آئے، لیکن اور آنے کے بعد دیکھا تو پیسہ گنا تو اتنا ہی پیسہ، جتنا پیسہ غائب ہوا تھا، جتنا دن ان کو رہنا تھا وہاں پر یہ اتنا ہی پیسہ تھا۔ اور اس کے بعد جب وہ اسماعیل ان سے ملے، کہا دیکھو یہ پیسہ تم کو ہم نے دے دیا ہے، اب جب تمہارا یہ پیسہ ختم ہو جائے گا تو فلاں اسی جگہ آنا، پھر مجھ سے ملاقات کرنا، پھر میں آگے کا راستہ بتاؤں گا۔ بہرحال یہ جو بھی 1 مہینہ 2 مہینہ تھا رہے، اور رہنے کے بعد پھر جو وعدے کے مطابق اس کے پاس گئے، وہ بندہ خدا وہاں پہ کھڑا ملا۔ جب وہاں پہ کھڑا ملا کہا کہ یہ کام کرو، اپنا سامان اٹھاؤ اور ایک سامان مجھے دو۔ اب یہ لے کر یہ سب دونوں آدمی، اسماعیل بے نماز اور یہ جو شہریار سے آئے ہوئے بیچارے مومن آدمی، یہ دونوں آدمی گلی میں نکلنے لگے اور مشرق کی گلی میں چل رہے تھے۔ ایک گلی انہیں خالی دکھائی دی اور آگے کچھ سیڑھیاں دکھائی دی۔ اسماعیل نے کہا کہ یہ سامان تمہارا سیڑھی پہ رکھ دو، یہ سامان تمہارا سیڑھی پہ رکھ دو، اور جھک گئے، اور جھکنے کے بعد یا اس سے پیچھے میرے ہاتھ رکھو یا یہ کہ میرے کندھے پہ بیٹھ جاؤ۔ یعنی جو بعض واقعات میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ بیٹھ گئے، کہا کہ تم میرے کندھے پہ بیٹھ جاؤ۔ کہا میں نہیں، میں ماشاءاللہ چلنے والا آدمی، میرا پیر سلامت ہے، میں پیچھے تمہارے چل رہا ہوں۔ کہا نہیں بیٹھو۔ کہا جیسے ہی بیٹھے اور کچھ بات ہم کر رہے تھے، اور کرتے کرتے ہم ایک باغ میں اتر گئے۔ یعنی ایسا ہوا کہ ایک باغ آئی اور ہم لوگ اس باغ میں اتر گئے، اور جب میں نے غور سے دیکھا تو میں نے کہا بھائی اسماعیل یہ باغ تو یہ ہمارا باغ ہے، یہ میرا خود باغ ہے، میرے گھر کا باغ ہے، یہ انار کا باغ ہے، فلاں باغ ہے، میرا باغ ہے۔ اب جب میں نے دیکھا کہ میں نے کہا اسماعیل کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، یہ طی العرض کر کے مجھے اپنے گھر تک پہنچا چکا ہے۔ یعنی یہ مشہور ہے بے نمازی سے، یہ طی العرض کر کے مجھے اپنے گھر تک پہنچا چکا ہے۔ اور جب اتارے تو کہا بھائی چائے وائے پینا، لکڑی جلائی گئی، اور اس کے بعد کہا بھائی جو مطلب اب واپس جا رہے ہو تو ایک دو سوال کا جواب دیتے جاؤ۔ کہا تمہارے بارے میں تو ہم نے یہ سن لگا پورا ایران جانتا تم بے نمازی ہو۔ تو وہ مسکرائے، کہا کہ ان لوگ کی بھی غلطی زیادہ نہیں ہے، لوگوں کی بھی غلطی زیادہ نہیں، اگر ایسے کسی کو بے نمازی کہہ دیجیے دیکھیے کیا حال ہوگا۔ ہے کوئی مائی کا لاج جو کسی کو کہتے تم بے نمازی ہو، تلواریں نکل جائیں گی باہر، اور وہ نہیں نکال پائے تو کلمات ماشاءاللہ یہاں پہ بہت زیادہ ہے، اس کے بھی بڑے ہنگامے کی بات ہے۔ تو مسکرائے، کہا کہ نہیں ان لوگ کی بھی غلطی نہیں ہے، اور ایسا سا مسئلہ ہے۔ کہا یہ کیسے، اتنے سارے معجزات تمہارے پاس ہیں، تم طی العرض ہو اور اس طریقے سے مشہور ہو۔ تو کہنے لگے، کہا کہ دیکھو میں نے جو عمل کیا اس طریقے سے، مثلا جو اپنے کو پاک کیا، ساری اور ایک داستان اس کی۔ کہا کہ چونکہ جب میں ایک مرتبہ اس طریقے سے پہنچا کہ مجھے جو ہے مکاشفہ ہوا، اور مجھے امام نے اپنے کام کرنے والوں میں شمار کر لیا۔ کس امام نے؟ آخری امام نے۔ کہا کہ جب تم نے امام مرزا سے کہا کہ دیکھو مولا میرا پیسہ غائب ہو گیا اور میں معمولی آدمی نہیں ہوں اور میں کہیں بھیک مانگنے نہیں جاؤں گا، تو ہوا یہ کہ امام مرزا نے آخری امام سے کہا کہ دیکھو تمہارے زمانے کا مومن پریشان ہے، کہا اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی اچھا برتاؤ کرو۔ کہا امام نے مجھے بلایا، کہا اے اسماعیل آؤ، وہ جو شہریار سے آیا ہے اس کا یہ قرض ادا کرو، جو چیزیں غائب ہو گئی ہیں اس کو عطا کرو تاکہ وہ پریشان نہ رہے۔ میرے جد کے حرم میں آیا ہے، اور بھیجنے والے کون ہیں؟ امام رضا علیہ السلام ہے، کہ جاؤ اپنے آخری امام سے کہا، اور انہوں نے اسماعیل کو بھیجا۔ اور یہاں پہ یہ بات بھی کہہ دوں جو عام طور سے روایتوں میں تاریخوں میں ہے، امام کے کام کرنے والے ابھی بھی موجود ہیں۔ 313 تو وہ آئیں گے، ورنہ 30 آدمی ایسے ہیں جو ہمیں وقت شیعوں کی حفاظت کے لیے بڑھتے رہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یعنی 30 آدمی ہمیشہ امام کے جو یہ ہر دور میں رہتے ہیں، جو کوئی جاتا ہے دوسرا اس کی جگہ پر آ جاتا ہے۔ تو بہرحال میں میرے بچوں کے لیے نقل کرنا تھا، چونکہ نماز سے متعلق بات تھی، اگر کوئی بہت بے نمازی ہو تو اس کو بہت زیادہ بولا نہیں جاتا۔ ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ وہ پہنچا ہوگا کوئی ولی اللہ ہو، کسی کے اوپر آپ پڑھ لیجیے، آپ اپنا عمل دیکھیے، اور بولنا ہے تو طریقہ ہوتا ہے، ہتھوڑے کی طرح نہیں مار کے ہوتا۔ تو اذان گرامی، تو ہمارے لیے ہم مولا کائنات کو چاہنے والے ہیں، ائمہ کو ماننے والے ہیں، لیکن سب سے بہترین عمل دیکھا جائے تو ائمہ نے کر کے دکھایا، اپنے آخری وقت میں کر کے دکھایا۔ مولا کائنات اگر شہید ہوئے تو نماز کی حالت میں شہید ہوئے، امام حسن شہید ہوئے تو روزے کی حالت میں شہید ہوئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے ائمہ نے بتایا کہ اگر آپ ہم کو چاہتے ہو
ہمیں مانتے ہو، اپنے شیعہ ہونے کا دم بھرتے ہو، تو سب سے پہلا عمل ہمارا، آخری عمل، سب سے محبوب عمل ہمارا نماز ہے اور روزہ ہے۔ تم سے یہ نہیں ہونا چاہیے، تمہارا آقا 1,000 رکعت نمازیں پڑھ چکا ہے، اور تم سے 17 رکعتوں کے لیے کہا جا رہا ہے۔ لوگ چلا چلا کے باپ بول رہا ہے، ماں بول رہی ہے، اور کوئی سننے کو راضی نہیں ہے۔ یا ماشاء ایسا نہیں کہ ماشاء اللہ سب بے نمازی ہیں، بعض جگہ ایسا ہے اور لوگ تشویق کرائیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم واقعی چاہنے والے ہیں تو آپ دیکھیے کس طریقے سے آخری وقت میں جناب مسلم نے کہا کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دو، اور بچے جب آئے انہوں نے کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دو۔ ہاں عزیزو، محرم آ گئی، ماشاء اللہ عزا خانے سجے ہوئے ہیں، اور میں اپنے جوانوں کو دیکھ رہا ہوں تقریباً رات بھر یا کم سے کم 12-1 بجے تک جو یعنی اس جگہ پہ کس طریقے سے ماتم داری ہے اور کس طریقے سے ایمان کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ہاں عزیزو، مولا آپ کے مہمان ہے اور آپ جو ہے میزبان ہے، جتنی خدمت ہو سکتی ہے کر لیجئے۔ دام درم سخنے، اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ کے پاس طاقت ہے نا، تو اپنے مولا کی خدمت کر لیجئے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو پیسے سے خدمت کریے، آپ کے پاس وقت ہے تو وقت سے خدمت کریے، اپنے آقا کے لیے آگے بڑھتے رہیے۔ میں جوانوں سے خطاب کرتا ہوں، یہ محرم بات پتہ نہیں اگلے محرم تک ہماری حیات رہے نہ رہے، کون رہے گا کون نہیں رہے گا، لیکن ابھی جو موقع ملا ہے اپنے آقا کی خدمت کر لیجئے۔ آپ کا آقا بڑا مظلوم ہے، آج آپ کے یہاں مہمان ہوا ہے، وہی مہمان نہیں ہوا ہے کہ جب آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، ارے وہ سیدہ کائنات وہ چلی جاتی ہے، ارے میرے بیٹے پہ رونے والے آ گئے، میرے بیٹے پہ رونے والے جمع ہو گئے۔ ہاں عزیزو، یہ مرثیات رسول خدا نے جب پڑھا کہ اے بی بی، اے بیٹی کا ایسا وقت آئے گا، ارے یہ میرا لاڈلا حسین کربلا کی زمین پہ بے گور و کفن مارا جائے گا، اور اسے کوئی غسل کفن دینے والا نہ ہوگا۔ اور کوئی مرتبہ جناب زہرا نے کہا، اے نانا، اے بابا جان، کیا ہم لوگ بھی نہ ہوں گے؟ کہا اے بیٹی، ارے محمد مصطفیٰ بھی نہ ہوں گے، اور علی مرتضیٰ بھی نہ ہوں گے، اے بیٹی، اور آپ بھی نہ ہوگی۔ ایک مرتبہ بی بی طرف گئی، ارے آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور ایک مرتبہ رکھ کے بولتے بابا پھر کون ہوگا؟ ایک مرتبہ رسول کہتے ہیں، اے بیٹی گھبرانا نہیں، ارے ایک ایسی قوم آئے گی جو تیرے لاڈلے پہ روئے گی، ارے ان کے جوان تیرے جوانوں پہ روئیں گے، ارے ان کی خواتین پر روئیں گی، ارے ان کے بچے تیرے بچے پہ، تیرے لال کے بچے پہ روئیں گے۔ ارے جب جا کے جناب زہرا کو سکون ہوگا، آپ تو ہے سکون زہرا، جب آپ روتے ہیں جناب زہرا کو سکون ملتا ہے۔ ہاں عزیزو، آج محرم کی 3 تاریخ آ گئی ہے، کس کا مصائب پڑا جائے، ارے ایام کم ہے، شہادتیں زیادہ ہے۔ ہاں عزیزو، کس کا مصائب پڑا جائے، جناب جون کا مصائب پڑا جائے، جناب حبیب نے مذاہب کا مصائب پڑا جائے، یا جناب قاسم کا مصائب پڑا جائے، یا کس کا مصائب پڑا جائے۔ آئیے میں آپ ایک ایسے شہید کی طرف لے چلتا ہوں، ابھی یہ تازہ مسلمان ہے، لیکن اتنا پکا مسلمان ہے کہ ولایت حیدر کو جانتا ہے، حسین کی ولایت کو پہچانتا ہے۔ ایک مرتبہ ملاقات ہوئی ہے، اب یہ کلمہ پڑھ کر جب آیا ہے اور ماں کو آ کے بیان کرتا ہے، ارے ماں نے یہی جملہ کہا، جب تک کہ رکاب حسین میں شہید نہ ہوگے یہ ماں تم سے راضی نہ ہوگی۔ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ ارے وہب قلبی کی بات کر رہا ہوں، جو عیسائی تھے، ابھی 17 دن کے جو جماعت بھی ہیں اور 17 دن کے دولے بھی ہیں، کون ہے اتنی جلدی اب اپنے کو ختم کرتا ہے؟ ہاں عزیزو، مارکہ کارزار گرم ہوا، اور انصار نے آہستہ آہستہ اپنی قربانی پیش کرنا شروع کر دی۔ ایک مرتبہ ان کی ماں نے کہا، اے میرے لال، ارے میرے وعدے کو نبھا دو۔ کہتے جناب وہ باتیں ہیں، اور آنے کے بعد امام سے اجازت لیتے ہیں اور مارکہ کارزار میں جاتے ہیں۔ ارے بہت سے دشمنوں کو وہاں سے نار کیا، اور جنگ کرنے کے بعد ایک مرتبہ واپس آتے ہیں۔ حضرت اللہ اے عزیزو، ایک مرتبہ ماں کے پاس آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں، اے مادر گرامی، کیا آپ میری جنگ سے راضی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ارے میں کیسی جنگ کر رہا ہوں، کیا آپ مجھ سے راضی ہو گئی؟ ایک مرتبہ ان کی ماں کہتی ہے، اے وہب، جب تک تم حسین کی رکاب میں شہید نہ ہوگے یہ ماں کبھی راضی نہیں ہوگی۔ ارے یہ وہی ماں ہے نا، اگر کبھی بچپنے میں وہب گرے ہوں گے، ارے ماں کا دل تڑپ گیا ہوگا، اگر ہلکا سا زخم لگا ہوگا، ارے یہی ماں ہے جو تڑپ جاتی ہے، اگر
ہلکی سی تکلیف ہو جائے، اگر بیٹا کہیں گر جاتا ہے تو دوڑ کے اس کے پاس جاتی ہے ماں اور اس کے بعد اسے اٹھاتی ہے۔ آج زخموں سے چور ہے وہ اور ماں کے پاس آئے ہیں، لیکن یہ کیسے ماں کا کلیجہ ہے۔ کہا دیکھو یہ ماں اس وقت راضی ہوگی جب تک کہ تم حسین کی رکاب میں شہید نہ ہوگے۔ اے عزیزو، اب وہیب چلے ہیں اور چلنے کے بعد جب جنگ کرنا شروع کی، ارے کسی ظالم نے اس طریقے سے حملہ کیا اور جناب وہیب زمین پہ آئے اور آنے کے پاس کہا جاتا ہے کہ گلا کاٹ دیا گیا اور گلا کاٹنے کے بعد اس ماں کے سامنے اچھال دیا گیا۔ لیکن کیسی کلیجے اور ماں تھی، کیسی بہادر ماں تھی کہ اس سر کو اٹھا کر مقتل میں پھینک دیتی ہے کہ ہم جو صدقہ کر دیتے ہیں ارے وہ واپس نہیں دیتے۔ آئیے یہاں پہ ایک مرتبہ زوجہ کا بھی کردار دیکھ لیجئے۔ ارے جیسے ہی دیکھا کہ شوہر اس دنیا سے چلا گیا اور بہشت میں واحد ہو گیا، ایک مرتبہ کہتے ہیں ایک مرتبہ نیزے کو زوجہ نے اٹھایا اور نیزہ لے کر آگے بڑھی اور جہاں سر موجود تھا، اے عزیزو، جناب وہیب کے سر کو اپنی آغوش میں رکھا اور جو ہے مرثیہ پڑھنا شروع کیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ ایک ظالم آگے بڑھتا ہے اور وہیب کی زوجہ کو بھی شہید کر دیتا ہے، اجرکم اللہ۔ اور ایک مرتبہ ایک روایت اور یہ ہے کہ جیسے ہی جناب وہیب کی زوجہ وہ نیزہ لے کر باہر نکلی، ایک مرتبہ بھی وہیب اس وقت زندہ تھے اور جیسے ہی زوجہ کو آتے ہوئے دیکھا، کہتے ہیں ان کے ہاتھ بھی کٹ گئے تھے، لیکن کچھ جتنی بھی طاقت تھی جو رمق کی دوڑتے ہوئے آئے اور زوجہ سے کہا تم میری ناموس ہو، ارے تم خیمے میں چلی جاؤ، ابھی وہیب زندہ ہے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کیونکہ ہاتھ نہیں تھے، علماء بیان کرتے ہیں ارے دانتوں سے اپنی زوجہ کی ردا کو پکڑا اور خیمے کی طرف کھینچنے لگے، لیکن جب تھک گئے، اے عزیزو، جب تھک گئے، ایک مرتبہ حسین کو آواز دی، یا ابا عبداللہ، اے میرے آقا حسین میری مدد فرمائیے، ارے میں ابھی زندہ ہوں، خیمے سے میری ناموس نکل آئی ہے۔ میں کہوں گا اے وہیب آج ناموس کا اتنا خیال، ارے جس حسین کو آواز دے رہے ہو، ارے 11 محرم آئے گی، ارے یہ نبی زادیاں، یہ علی کی بیٹیاں، ارے منادی ندا دے رہا ہوگا آج بنات رسول اللہ، ارے رسول کی بیٹیاں ہیں، اے تماشا دیکھنے والے آؤ آؤ تماشا دیکھو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ بارہا اس مختصر سے اعمال کو اپنی بارگاہ میں جگہ عنایت فرما۔ بارہا جانا شیان حضرت قرار ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بارہا یہ دنیا ظلمت جور سے بھر گئی ہے، اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم بند غلاموں میں شمار فرما۔ ماتم حسین